بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس آگ سے بچو کہ جس کی حرارت و حد شدید، اس کی گہرائی زیادہ اور اس کا زیور لوہا ہے۔ ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات باقاعدہ جانچ لیں۔ القرآن کریم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑا ملعون ہے وہ شخص جسے خداوند عالم مال و دولت سے نوازے اور وہ اس میں صدقہ نہ نکالے۔ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کسی کے کان تک نہیں پہنچا کہ صدقے کا 1 درہم 10 دن کی سنتی نمازوں پر بھاری ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یاد رکھنا، تمہاری دعا کی قبولیت، تمہارے روحانی سفر کی قبولیت سب کی سب درود شریف کے بغیر نامکمل اور ناممکن ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور جو اس کو پھیلاتا ہے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جھگڑا نہ کرو ورنہ احترام ختم ہو جائے گا، اور ہنسی مذاق نہ کرو ورنہ لوگ گستاخی سے پیش آئیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند نیکی کرنے کے بعد بھی خدا سے ڈرتا ہے، جبکہ جاہل گناہ کر کے بھی مطمئن رہتا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو شخص بقا کے گھر، آخرت کے بدلہ میں فنا کے گھر، دنیا پر راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، دنیا اور آخرت ترازو کے 2 پلڑوں کی مانند ہے، ان میں سے ایک اگر زیادہ جھکتا ہے تو دوسرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس سے نظر عنایت پھیر لی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے عیب کو اس طرح مت دیکھو گویا تم ان کے آقا و مالک ہو، بلکہ اس طرح چشم پوشی کرو کہ وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، تمام برائیاں ایک کمرے میں متصل بند ہیں اور اس کی چابی جھوٹ ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔